اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا واللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اور قالت کہتے ہیں الیہود یہود یدو ہاتھ اللہ مغلولہ بندہ ہوا غلت باندھ دیا جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ اور لعنو ان پر لعنت کی گئی بما اس سے جو قالو انہوں نے کہا بلکہ یداہو اس کے ہاتھ مبسوطتانی فراخ ینفقو وہ خرچ کرتا ہے کیفا جیسے یشاء وہ چاہتا ہے اور لیزیدن ضرور بڑھے گی کثیرا بہت منہم ان سے ما وہ جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من سے ربکا آپ کا رب طغیانا سرکشی اور کفرن کفر اور القینا ہم نے ڈال دیا بینہم ان کے اندر العداوت دشمنی اور البغضاء بغض الى تک یوم دن القیامہ قیامت کلما جب کبھی اوقدو بڑکاتے ہیں نارا آگ للحرب لڑائی کی اطفأہا اسے بجھا دیتا ہے اللہ اور یسعون دوڑتے ہیں فی میں الارض زمین فساد کرتے اور اللہ لا نہیں یحب پسند کرتا المفسدین فساد کرنے والے اور لو اگر ان یہ کہ اہل کتاب آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگاری کرتے لکفرنا البتہ ہم دور کر دیتے عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں اور لادخلناہم ضرور ہم انہیں داخل کرتے جنات باغات النعیم نعمت والا اور لو اگر انہم وہ اقاموا قائم رکھتے التورات اور الانجیل انجیل اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف من سے ربہم ان کا رب لأکلوا تو وہ کھاتے من سے فوقہم اپنے اوپر اور من سے تحت نیچے ارجلہم اپنے پاؤں منہم ان سے امتن ایک جماعت مقتصدہ سیدھی راہ پر اور کثیر بہت منہم ان سے ساء برا ما یعملون جو وہ کرتے ہیں. سورۃ المائدہ چھٹے حصے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور یہودیوں کی قباحتوں کے بعد اس حصے میں علماء سوء تحذیر علی الموالات اہل کتاب ذکر کیے جا رہے تھے اور اس میں علماء سوء کی 6 قباحتیں تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گئیں ان کے کارنامے ان کی کرتوتیں ذکر ہو گئی. گزشتہ درس میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ لوگ خود بھی حرام کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے مال بناتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو منع کرتے ہیں جو شرکی اقوال اور شرکی افعال میں مبتلا ہے.
آج مزید قباحت یہود کی ذکر کی جا رہی ہیں، جن کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ خیر سے بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ خیر سے کھلے ہیں۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے جو یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے قیامت تک ان الفاظ کو قرآن کریم میں ثبت کر دیا لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نصرانیوں کے، یہودیوں کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک یعنی اختلاف رکھا، اور رکھا ہے یہ دشمنی اور بغض رکھیں گے آپس میں، کیونکہ ان کا کام ہے دنیا میں فساد کرنا، اس بات کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ میں ان کو دنیا کی نعمتیں اوپر سے بھی دیتا، نیچے سے بھی دے دیتا، اگر یہ قرآن کریم اس سے پہلے جو تورات اور انجیل گزرے اس کے احکامات عمل پیرا ہوتے، اس کے بعد قرآن کریم، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی تھی۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کتنی بری بات تھی، اس بات کو اسے اللہ نے اسے لعین قرار دیا، ان کے ان الفاظ کو اللہ رب العزت نے لعنت ان پر بھیجی ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ بس اپنی بات ہی جو نے کی ہے، جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی، انہیں ملعون قرار دیا۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے ہاتھ، اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں، ما یلیق بشانہ، یعنی انہوں نے ہاتھ کا نام لے کر استعمال کیا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تو اللہ رب نے جواب میں فرمایا کہ بل یداہ، بلکہ اللہ کے ہاتھ بند نہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اللہ کے ہاتھ فراخ ہے، کشادہ ہے، وہ خرچ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ظاہر کر دے گا بہت ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے بہت ان میں سے، ما انزل الیک، وہ جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف، من ربک، تمہارے رب کی جانب سے، طغیانا وکفرا، کفر سرکشی اور کفر ان سے بڑھتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کے درمیان ڈالتے ہیں، یہودیوں نصرانیوں کے درمیان، منافقوں کے درمیان، العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، طرفداری، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ آپس میں دشمنی کریں گے۔ اب تو مسلمانوں کے خلاف ایک ہو چکے ہیں، لیکن مسلمان تو قیامت تک فاتح رہیں گے۔ ان کے خیال میں جب مسلمان ہم کمزور کر دیں گے، غلبہ پالیں گے، تو یہ آپس میں اتحاد کرنے لگے ہیں آج کے اس دور میں، العداوۃ والبغض، حالانکہ ان کے درمیان اللہ رب قیامت تک دشمنی رکھی ہے، یہ آپس میں بغض اور دشمنی کرتے رہیں گے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب یہ یہودی نصرانی لڑائی کی آگ یعنی شر و فساد کی آگ کو بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے، یعنی حق پرستوں کے خلاف جلسے جلوس کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، شر فساد کی کوشش کرتے ہیں، اطفأها اللہ، اس آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے، اس فساد کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالا جائے، فساد قائم کر دی جائے، لیکن اللہ رب بھی اپنی تدبیر کرتا ہے، یہ فساد ختم کر دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
اور یہ یہودی و نصرانی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کی، فساد بڑھانے کی، ان کی کوشش ہوتی، آج بھی تدبیریں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیسے پھوٹ ڈالا جائے، کیسے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ اور اللہ کو ان لوگوں سے محبت نہیں ہے جو فساد کرتے ہیں، دنیا میں لڑائی جھگڑے شر و فساد کرتے ہیں، اور خصوصاً ایمان والوں کے خلاف۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اللہ رب اہل کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کاش اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو میں ان پر بہت بڑے بڑے اکرام انعامات کر دیتا، اوپر سے بھی انعام ہوتا، نیچے سے بھی انعام ہوتا۔ یہ انعام میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ تو انہوں نے تورات پر عمل کیا، نہ انجیل پر، اور نہ ہی قرآن کریم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، تو ہم کیا کرتے؟ وَاتَّقَوْا، اور یہی نہیں، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو بچا لیتا مناہیات سے، گناہوں سے، ان افعال شرکیہ سے، اس گستاخی سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خیر سے بچ جاتے، توبہ کر لیتے۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم دور کر دیتے، ہٹا دیتے ان سے اس چیز کو، سیئاتہم، ان کی تکالیف کو دنیا میں، ان کی مصیبتوں کو دنیا میں تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں، مسائل سے دور کر دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، البتہ ہم انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ویسی جنت جو نعمتوں والی ہے، نعمت والی جنت میں داخل کرتے تھے، دنیا میں مسائل سے پاک، تکالیف سے پاک، اور آخرت میں جنات النعیم، نعمتوں والی جنت، باغات جو ان کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور کاش اگر یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ منافق اپنے زمانے میں تورات کو جاری کر لیتے، تورات کے احکامات پر قائم رہتے، والانجیل، اور نصرانی انجیل کے احکامات پر قائم رہتے، یعنی تورات انجیل کے عاملین تھے، تو چاہیے تھا کہ اس پر عمل تو کر لیتے اپنے زمانے میں۔ اور جب اس زمانے میں آگے سرکار دو عالم سنت کے زمانے میں، تو قرآن کریم پر عمل کر لیتے، نہ تو انہوں نے تورات پر عمل کیا، نہ انجیل پر، اور نہ ہی قرآن کریم پر۔ اگر یہ کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، تو وہ ضرور اگر وہ تورات پر اور اگر انجیل پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اگر اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، قرآن مجید پر، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، ضرور خوراک کرتے، مِن فَوْقِهِمْ، وقتاً فوقتاً، اس پر بارش ہو جاتی اوپر سے، اللہ کی رحمت برستی ان پر، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور نیچے سے وقتاً فوقت فصل اگایا جاتا تھا، ان کے لیے خوراک تیار کی جاتی، بارش برسنے سے فصل اچھی ہوتی ہے، خوراک اچھا ہوتا ہے، زمیندار خوش ہوتا ہے۔ تو رب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تورات پر یقین کرتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، اسی طرح نصرانی کرتے، اور دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے، تو ہم اس پر وقتاً فوقتاً بارش برسا کر اس سے نیچے سے خوراک پیدا کر کے یہ خوش اور آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں کہ انہوں نے منہم امۃ مقتصدہ، تو چاہیے تھے کہ یہ اللہ کے احکامات مان لیتے، ان میں ایک حق پرست جماعت جو میانہ روی کی بات کرتی ہے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک حق پرست، ایک سیدھی جماعت جو دین حق کی دعوت دیتی میانہ روی رہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور میں سے بہت برے کام کرتے ہیں، ما يعملون، دنیا میں بہت وہ کام جو ان کو پسند آئے وہ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، اسلام کے ساتھ بغض، عداوت، اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم اللہ رب کے احکامات کو بلا بیٹھے ہیں۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی قباحت ذکر کر دی، نصرانیوں کی، کہ یہ لوگ فساد کرتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بغض اور کینہ اور طرفداری قیامت تک رکھ دی ہے. یہ لوگ آگ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش اگر یہ لوگ تورات پہ ایمان لے آتے، ان کے احکامات مان لیتے، انجیل کے مان لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ کر قرآن کریم پر ایمان لے آتے، تو اوپر سے بھی میں نعمتوں کی بارش کر دیتا، نیچے سے بھی میں ان کے پاؤں کے نیچے سے یعنی فصل اگا دیتا، ان کی زمینوں کو سیراب کر دیتا. یہ دنیا میں بھی تکلیف سے آزاد ہو جاتے، مزوں میں ہو جاتے، اور آخرت میں ان کے لیے جنات النعیم تھی. مگر بدبختی ان یہودیوں نصرانیوں کے لیے کہ اللہ کے احکامات کو بلا بیٹھے، اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو جو اس دنیا میں قرآن کریم پر نازل ہوئی تھی اسے بلا بیٹھے، اسے چھوڑ دیا، بلکہ اس کے خلاف کرنے لگے، اور یہاں تک کہ گستاخی کرنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ خیر سے بندے ہوئے، اگر خیر کرتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ. تو آج کے درس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی قباحت، نصرانیوں کی ذکر کر دی. وما علینا الا البلاغ المبین.